السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ دل آج بھی رنجیدہ ہے اور پوری قوم جیسے یہ 22-23 لوگ برف میں جم گئے، پوری قوم اس وقت سکتے میں کی حالت میں ہے اور ہمارے جذبات انتہائی کیا کہنا چاہیے، الفاظ بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے ایسے بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور 23 لوگ آنن فانن جو قدرتی نظارے دیکھنے گئے تھے، اللہ کا حسن دیکھنے گئے تھے، وہ اس طرح سے بھی ان کو کھویا جا سکتا ہے اس ملک کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ایک ٹپیکل رسپانس حکومت کی طرف سے آیا، اس نے مزید لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کی، اور بجائے یہ کہ حکومت گریس کے ساتھ، بڑے پن کے ساتھ، جس کا ہمیشہ عمران خان صاحب اظہار کرتے تھے، اس کے ساتھ اعتراف کرتی کہ ہاں یہ صریحاً ہمارے ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے، ہاں یہ صریحاً ہماری مقامی انتظامیہ کا فیلئر ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اگر مقامی انتظامیہ وہاں موجود ہوتی، اگر وہ راستے کو کلیئر کرتی رہتی، اگر ہیوی مشینری سے برف کو ہٹایا جاتا رہتا مسلسل، اگر وہاں پہ کوئی ہیلپ لائن بوتھ لگے ہوئے ہوتے، جب وہاں درخت گرے اگر ان درختوں کو وہاں سے ہٹانے والا کوئی ادارہ موجود ہوتا، تو زندگی اور موت تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کسی بھی صورت میں یہ جانیں ضائع نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن حکومت اس کا اعتراف کرنے کے بجائے اگر مگر اور مشروط طریقے سے اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کی یا ریاست کی غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے دنیا کی چند مثالیں رکھنا چاہوں گا جہاں انسان تو انسان، جہاں حیوانوں کو بچانے کے لیے ریاستیں کس طرح سرتوڑ کوشش کرتی ہیں۔ اس سال اگست میں سوئٹزرلینڈ کے علاقے کلوسن پاس کے بلند پہاڑوں پر ایک چراگاہ میں گھاس کھاتی گائے زخمی ہوئی اور وہ گری۔ اس زخمی گائے کو پہاڑ سے نیچے اتارنے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ گائے کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے باحفاظت نیچے لایا گیا۔ عمران خان صاحب، کیا آپ کی اس ریاست مدینہ میں ان 23 لوگوں کی جان کی قدر یا قیمت سوئٹزرلینڈ کی چراگاہ میں چارہ کھاتی یا گھاس کھاتی اس گائے کے برابر بھی نہیں تھی؟ میں آپ کے سامنے کینیڈا کی ایک مثال رکھنا چاہوں گا۔ جنوری 2015 میں کینیڈا کے شمالی علاقے میں 20 ٹورسٹ جو برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے گئے تھے، وہ سمندری طوفان کی زد میں آ گئے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ بدقسمت بد نصیب ٹورسٹ مری اور گلیات کی برف باری دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ سیاحوں کے سامنے برف سرکنا شروع ہو گئی۔ ان سیاحوں کو بچانے کے لیے کینیڈا کی حکومت نے اپنی تاریخ کا سب سے مہنگا ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ اس آپریشن میں کینیڈا کے 5 صوبوں سے 2 ہیلی کاپٹرز اور 3 ہرکولیس مسافر جہازوں کو اڑایا گیا۔ اس آپریشن پر $27 لاکھ لاگت آئی، $2.7 ملین۔ شاید اتنا پیسہ یہ ریاست 10 سال میں بھی کسی کے ریسکیو پر خرچ نہیں کرتی ہو، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ وہاں 20 لوگوں کی جان بچانے کے لیے $27 لاکھ خرچ کیے کینیڈا کی حکومت نے، وہاں کے وزیروں نے، اور اس وہاں کی حکومت اور وزیروں کے جو حمایتی ہیں انہوں نے، اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیاح برف میں لینے کیا گئے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ویدر اپڈیٹ کیوں نہیں لی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مری میں داخلے کی اجازت کس نے دی۔ اس قسم کے بھونڈے جواز نہیں رکھے، بلکہ $27 لاکھ 20 لوگوں کی زندگی بچانے پر خرچ کی۔ جنوری 2019 فرانس کے فرینچ ایلپس نامی برفانی پہاڑوں پر 7000 فٹ کی اونچائی پر برنو نامی ایک نوجوان سکینگ کرتے ہوئے گھٹنے میں چوٹ لگنے کے باعث زخمی ہو گیا، جس کے باعث وہ نیچے اترنے کے قابل نہ رہا اور ڈھلوان پر پھنس جانے کے باعث اسے ریسکیو کرنا انتہائی مشکل تھا۔ لیکن فرانسیسی ریسکیو ٹیم نے فرینچ ایلپس کے برفانی پہاڑوں کی ڈھلوان پر پھنسے اس زخمی سکیئر کو ڈرامائی انداز میں بچایا۔ جب پائلٹ نے ہیلی کاپٹر برفانی ڈھلوان پر اتارا تو ہیلی کاپٹر کے پر برف سے صرف چند انچ کی دوری پر تھے، لیکن اس نے ڈرامائی انداز میں اس زخمی سکیئر کو بچا لیا۔ اور پائلٹ کہتا ہے کہ یہ مشن کرنے کے لیے میرے پاس وقت بہت کم تھا، کیونکہ پہاڑ پر موسم تیزی سے بدل رہا تھا۔ چند منٹ کی تاخیر ہوتی تو ہمیں یہ مشن روکنا پڑتا اور اس شخص کی جان گنوائی جاتی۔ یہ ہوتی ہے ریاست عمران خان صاحب۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ احمق سکیئر کیوں برف کے اوپر گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے ویدر اپڈیٹ کیوں نہیں لی۔
کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی گاڑی کو وہاں جانے سے کسی نے روکا کیوں نہیں, بچایا اس کو. کسی قسم کا کوئی بھونڈا جواز وہاں کی ریاست نے نہیں رکھا. عمران خان صاحب, ہیلی کاپٹر اور پائلٹ نے, لاکھوں ڈالر مالیت کے ہیلی کاپٹر اور اس میں بیٹھے ہوئے پائلٹ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور اس سکیور کو بچایا. اگست 2021 میں آسٹریلیا کی کوئنز لینڈ کے ساحلی پٹی میں ایک ویل مچھلی سمندری جال میں پھنس گئی. اس دیو قامت ویل مچھلی کو بچانے کے لیے ریسکیو ٹیمیں کشتیاں لے کر سمندر میں اتر گئیں. وہ بڑے بڑے بلیڈ لے کر اس جال کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی جس جال میں اس ویل مچھلی کی دم پھنسی تھی. اس کے باوجود کہ مچھلی پانی میں ہلچل مچا رہی تھی, مسلسل اپنی دم زور زور سے لہروں پر پٹک رہی تھی اور ذرا سی غفلت بچانے والوں کی جان لے سکتی تھی, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس مچھلی کو کس نے کہہ دیا کہ یہ سمندر میں داخل ہو. کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ اس مچھلی کو کس نے کہا کہ وہ اپنی دم کسی جال میں اٹکا لے. ادارے پہنچے, ریاست پہنچی, نظام پہنچا عمران خان صاحب, اور دنیا کے سر ترین, یہ تو مری ہے جہاں سال میں 3 مہینے برف پڑتی ہوگی یا 4 مہینے. دنیا کے سر ترین مقام انٹارکٹیکا کا آپ کو بتاؤں, جہاں 52 سائنسدان اور کچھ مسافر تحقیق کے لیے گئے اور ان کی ریسرچ ویسل برف کے اندر پھنس گئی. کسی نے یہ نہیں کہا عمران خان صاحب کہ یہ کون سٹوپڈ لوگ ہیں جو انٹارکٹیکا کی برف میں چلے گئے, انہوں نے ویدر اپڈیٹ کیوں نہیں لی, یہ برف میں کیوں چلے گئے, ان کا جہاز کیوں پھنس گیا, جہاز خراب کیوں ہو گیا, انہوں نے ویدر اپڈیٹ کیوں نہیں لی, ان کے جہاز کو وہاں جانے سے کسی نے روکا کیوں نہیں. ریسکیو آپریشن کیا گیا, ایک گرم ٹینٹ وہاں لگایا گیا, اس گرم ٹینٹ میں دنیا کے سر ترین مقام پر گرم کھانا انہیں فوراً مہیا کیا گیا, انہیں ریسکیو کیا گیا اور باحفاظت وہاں سے نکالا گیا. یہ کیا روش اس ملک میں ہم نے اختیار کر لی. اگر آپ قوم کے سامنے اتنا اعتراف کر لیں کہ ہاں اداروں کی سرین غلطی ہے, اس سے آپ کا قد بڑا ہو جائے گا. آپ کی حکومت نہیں کرنے والی. ماضی کے حکمران بھی جواز دیتے تھے, اور اگر آپ بھی لوگوں کے سامنے جواز دیں گے تو وہ فرق کیسے, وہ تخصیص کیسے ہو سکے گی آپ میں اور پھر ماضی والوں میں. میرے ساتھ جو 4 معتبر شخصیات موجود ہیں, سینیٹر شاہی سید صاحب, عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما, آپ کا بہت شکریہ سر. جمشید اقبال چیمہ صاحب, آنریبل ممبر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. آغا رفیع اللہ صاحب, آنریبل ممبر پاکستان پیپلز پارٹی, رکن قومی اسمبلی, آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور احتشام منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلام آباد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.